السلام علیکم 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. میرے ساتھ موجود ہے وکاس ولانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. وکاس, پاکستان پہ الحمدللہ خوش خبریاں اور خوش قسمتی کے جو دروازے ہیں نا وہ کھل گئے ہیں. اچھی اچھی خبریں جو ہیں وہ دستک دے رہی ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ سعودی وفد جو ہے, سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری, ان کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان آیا. آرمی چیف اور صدر پاکستان سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جب جہاز کے دروازے کھلے تو ہمیں پاکستان کی محبت کا احساس ہوا, اور پاکستان ہمارے لیے ایک دوست نہیں ہے, یہ ایک خاندان ہے. یہ تو بہت اچھی بات کی انہوں نے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں, وہ شاید ہم کرنا بھول گئے ہیں. وہ کیا؟ وہ پرانی بات تھی, اس پہ میں آتا ہوں. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ایک APC فلسطین کے اوپر ہوئی. ہاں جی. تو وہ بات کرنا میں چھوڑ نہیں سکتا, کیونکہ مجھے بہت پسند ہے وہ چیز, جس میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ نیتن یاہو آ رہا ہے تو میں نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا. زبردست. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دلیرانہ اور غیرت مندی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے APC کے اندر بھی بتایا کہ میں نے اس جلاد کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا, اور میں گوارا نہیں کرتا تھا کہ جس شخص کے ہاتھ خون سے رنگے ہوں میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں. تم لوگ اس کی تقریر سننے کی بات کرتے ہو اور مجھے شاباش دیتے ہو, میں تو یہ کر کے آیا ہوں, اسے ذلیل و خوار کر کے آیا ہوں. دوسری بات, ایک یہ پازیٹیو پلس پوائنٹ, آج کل نا ویسے بھی سیارے شہباز شریف صاحب کے نا عروج میں جا رہے ہیں اس صورت میں, کیونکہ جب آپ وفاداری, محب وطنی اور اپنی قوم کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں یا سوچتے ہیں, تو ایک تو دنیاوی طاقتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں, عوام آپ کا ساتھ دیتی ہیں, لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ, اس کا جو عرش ہے, اس کی جو طاقت ہے وہ تو ہمیشہ ہر انسان کے ساتھ ہے. مگر جب آپ لوگوں کا بھلا کرتے ہیں تو اللہ آپ کا بھلا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اب بھلا کرنا شروع کر دیا ہے, رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہت زیادہ رحمتیں نازل ہوں گی پاکستان کے اوپر, اور حالات بہت بہتر ہوں گے. غریب آدمی جس کا جو مہنگائی کی چکی میں پس گیا تھا, جو بیچارہ یہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ اب وہ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ملک کو چھوڑ کر بھاگنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے. اس طرح کے بھی ہم نے واقعات سنے کہ پاکستانی لوگ یہاں سے ویزا لگوا کر سعودی عربیہ میں, دبئی میں جا کر بیگرز بنے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا پاکستان کا, بہت امیج خراب ہوا تھا. پاکستان کے جو پاسپورٹس ہیں وہ سب سے زیادہ ریکارڈ اسی ٹائم میں بنے ہیں. اور آج سعودی وزیر سرمایہ کاری پاکستان میں آ کر کہہ رہا ہے کہ ہم ایک دوست نہیں بلکہ ایک خاندان ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلم امہ کے دو, ایک معاشی اعتبار سے طاقتور ملک اور دوسرا فوجی, عسکری اور ریاستی اعتبار سے دنیا کا طاقتور ملک, جس کی فوج, جس کی طاقت اس خطے میں اپنا لوہا منوا چکی ہے, وہ دونوں مل کر اب معیشت کے میدان میں, سرمایہ کاری کے میدان میں بہت عروج پر جانے کی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مستحکم کرنا ہے. SIFC کی جو سہولت کاری ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی, جو 25 ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر ان کی سعودی عربیہ کی سرمایہ کاری ہوگی. ایک وقت آپ بھول گئی ہیں, ایک وقت وہ تھا جب پاکستان کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے خلاف بیان دیا تھا, اور اس کا نام تھا شاہ محمود قریشی, اور سعودی عربیہ نے جو پاکستان کے خزانے میں $1-2 ارب رکھوائے تھے انہوں نے واپس مانگ لیے تھے. یہ وزارت خارجہ تھی پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت کی, اور آج یہ وزارت خارجہ ہے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی, کہ جس کے دور میں ان کا وزیر سرمایہ کاری کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے خاندان ہیں, ہم آپ کے دوست سے بھی بڑھ کر ہیں. اور وہاں پر یہ تھا کہ بھائی میرے پیسے واپس دو. جب کسی کو اعتبار نہیں ہوگا تو وہ یہی کرے گا. پھر ہم چائنا سے پیسے پکڑ کر وہاں پہ ہم نے اپنا بیلنس جو تھا اس کو مینٹین رکھا تھا. تو اس طرح کے حالات ہم نے دیکھے ہیں, اس طرح کی بری وزارت خارجہ کی کارکردگی ہم نے دیکھی. اور آج الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوست ممالک ملائیشین آئے, اب جو سمٹ ہونا ہے وہ ہوگا. ایون جو انڈیا کا وزیر خارجہ ہے وہ بھی آئے گا پاکستان کے اندر. پاکستان انشاءاللہ, پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے جو فیصلے ہونے ہیں, جو کہ آج سے تقریباً 20-25-30 سال پہلے ایک ولی اللہ صوفی برکت علی کہہ گئے ہیں کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. تو ان قریب وہ وقت آ چکا ہے, اور وہ وقت آپ اسی
جنرل حافظ عاصم منیر کی عسکری قیادت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جو سول قیادت ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اقوام عالم کے اندر اپنے فیصلوں میں ہاں کروائے گا، اور جب نہ کرے گا تو دنیا فیصلوں پر نہ کرے گی، اور یہ وقت ان قریب ہے، کیونکہ وزارت خارجہ، وزارت خزانہ، یہ دو وزارتیں ہیں جہاں پر آپ نے کوئی سمجھدار بندہ لگانا ہے، کوئی پیر فقیر اس طرح کا جو کہ لوگوں کے ایک مرشد تھا جو شوکت خانم کے چندے اکٹھے کر کے اپنا بینک بیلنس سے رکھتا تھا، اور بہن جو تھی سلائی مشینیں بنا بنا کے ارب پتی بن گئی، اور دوسرا جو ہے وہ ملتان کے سارے غریبوں سے چندہ اکٹھا کر کے اور خود اور اپنا بیٹا یاشی کرتے تھے، اور وزیر خارجہ بن کے اور پاکستان کے سعودی عربیہ سے، ایران سے، مختلف ممالکوں سے تعلقات خراب کر دیے، اور آج وہ وقت ہے کہ وہ یہاں پر آ کر پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ خاندان کہہ رہے ہیں۔ ہاں اچھا وکاس، آپ یہ جیسے بات ہم کر رہے ہیں نا کہ عاصم منیر صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، بہت سارے لوگ آپ کو پتہ کہہ رہے تھے نا کہ حکومت جانے والی ہے بس اکتوبر نومبر تک، اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کہیں نہیں جانے والی، چاہے وہ چیف جسٹس چینج ہو یا نہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن حکومت کہیں نہیں جانے والی۔ میں نے پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب کو نواز شریف کی تعریف کرتے سنا۔ اچھا، فواد چودھری صاحب مجھے پروگرام بھول گیا، کس خاتون منہ کے سے ساتھ تعریف کر رہے تھے؟ شاید وہ مہر بخاری تھیں یا میں فوگت، میں وہ کلپ آپ کو دکھا دوں گا۔ اچھا، اس پروگرام کے اندر بیٹھ کر فواد چودھری صاحب نے، جس نے کہا تھا کہ نواز شریف، شہباز شریف، نون لیگ خاندان اور یہ جو سیاست ہے ان کی ختم شد، آج وہ دوبارہ حکومت پر آئیں، حکومت میں آ کر دوست ممالک کے ساتھ سفارتکاری بہتر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا سینٹرل ایشین کنٹریز، آپ کو پتہ ہے 2013 سے 2018 کے درمیان نواز شریف نے سینٹرل ایشین کنٹریز کا طرف، جن کو پتہ ہے کہ جو لینڈ لاکڈ ہیں، جن کو ایک وے آؤٹ دیا جا سکتا ہے اور وہ سی پیک ہو سکتا ہے، سی پیک کی شاخیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور سی پیک بند کس نے کروایا؟ 2018 سے 2022 میں انتشاری نے، بلوائیوں نے۔ ایسا ہی ہے، پاکستان کو دنیا کے اندر، پاکستان کی سفارتکاری کو دنیا کے اندر منوانے کے لیے 2013 سے 18 تک یا 17 تک کام ہوا، 2018 سے 2022 تک پاکستان دنیا کے اندر آئسولیٹ ہوا، اور صرف اقوام متحدہ کے اندر کلمے پڑھ کے، کلمہ تو ہر انسان پڑھ سکتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں بھی پڑھ دیتا ہوں، یہ پڑھنا یہ اچھی بات ہے، کلمے کا پرچار کرو، اپنی پریچنگ کرو، اسلاموفوبیا کے اوپر بات کرو، لیکن بھائی تھوڑی عقل بھی رکھو۔ یہ کوئی گراؤنڈ کے اندر صرف چھکے لگانے والی، وہ اس دور میں تو چکے بھی کم لگتے تھے، اسلام کارڈ کھیلتے رہے، چوکے لگانے کی بات نہیں ہے، یہ سفارتکاری ہوتی ہے جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے دنیا کے دوست ممالک کو چھوڑ کر دشمن کو بھی اپنے انٹرسٹ کے لیے کس طرح استعمال کرنا ہے، جس کی ایک ایگزامپل ہم عنقریب دیکھیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت بھی ہمارے انٹرسٹ میں دنیا کے معاملات میں ہاں بولے گا، جو کہ ہمیشہ ٹانگیں اڑاتا تھا۔ اس طرح کی سفارتکاری چاہیے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ مجبور ہو جائے، گھٹنے ٹیک دے کہ بھائی ان کی سفارتکاری، ان کے ٹائز دنیا کے ممالک کے ساتھ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ اگر اس پلر کے ساتھ، جیسے آپ کو پتا دھڑے بازی ہوتی ہے، گاؤں کے اندر بھی ہوتی ہے کہ چودھری مضبوط کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنا دھڑا مضبوط کر لیتا ہے، تو جو اس کے مخالف ہوتا ہے وہ مخالفت کرتے ہوئے بھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے انٹرسٹ بھی اس دھڑے کے ساتھ ہیں۔ تو ہم نے ایک وہ دھڑا اسلام و ممالک کا اور دنیا کے اندر اپنے دشمنوں کے خلاف اس طرح بنانا ہے، وہ بہترین سفارتکاری کے ساتھ ہوگا کہ وہ بھی اپنے انٹرسٹ چھوڑ کر ہمارے انٹرسٹ کے اوپر بھی ان کو لبیک کہنا پڑے گا، اور یہ سفارتکاری کا سب سے بڑا ٹول ہوتا ہے۔ یہ دماغ کا کام ہوتا ہے، یہ جذبات کا کام نہیں ہوتا۔ یہ جلسوں کے اندر تقریر کر کے یا جلسے کے اندر ایک خالی کاغذ لہرا کر اسے سائفر کہہ کر نہیں ہوگا۔ یہ جلسے کے اندر ہم کوئی غلام ہیں، اور بھائی ٹھیک ہے ہم غلام نہیں ہیں، لیکن بھائی یہ سفارتکاری میں بتاؤ، یہ جلسوں کے اندر عوام کو نہ بتاؤ اور گالیاں گلیاں نہ کرو، تاکہ وہ آپ کے جس ممالک کے ساتھ انٹرسٹ ہیں وہ ایک منٹ نہیں لگاتے، وہ اپنا انٹرسٹ آپ کے ساتھ ختم کرتے ہیں، آپ کا انٹرسٹ بھی ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی جو موجودہ حالات ہیں وہ پاکستان تو گھٹنوں پہ آ جاتا ہے۔ تو سفارتکاری مجھے بڑی مزہ آیا ہے مجھے اس ایک سال کے اندر دیکھنے کا، ایک سال بھی نہیں ہوا بیسیکلی 6 ماہ میں، یہ اگر اسی طرح اسی پیس کے ساتھ اگر انہوں نے چلی، سب سے اچھی چیز جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا وہ ہے کوآرڈینیشن۔ ایک پیج آپ نے سنا ہوگا، بہت سنتے آئے ان کے ٹائم میں، لیکن ایک پیج بھلا کیا ہو؟ ایک پیج کا کیا نتیجہ نکلا؟ ایک پیج کا مسئلہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بل پاس کروانا ہے، تم میرے ساتھ ایک پیج پر ہو، ایم این اے اس کے کان مروڑو یا انہیں واش روم میں بند کر دو۔
یہ شہباز شریف, نواز شریف, زرداری, ان کی شکلیں مجھے پسند نہیں ہیں, ان کی بہن کی شکل مجھے پسند نہیں ہے, ان کو جیلوں میں بھیج دو. یہ اچھا یہ جیل میں چلے گئے ہیں یار, وہاں پر تو اے سی میں ہوتے ہوں گے, اے سی بند کروا دو. اچھا یار یہ تو مجھے بالکل ہی نہیں پسند, ان کے بچے جو سیاست میں بھی نہیں ہیں ان کا بھی جینا تنگ کر دو. اچھا یار مجھے جو عوام جو ان کو سپورٹ کرتی ہے ان کی بھی زندگی جیرن کر دو, تنگ کر دو. تو یہ تھا. لیکن اب کیا ہے, آج مریم نواز نے کہا کہ ہم نے, میں ابھی آپ کو ایک چیز پڑھ کے سناتا ہوں, بڑا اچھا, جو کہ فلاحی ریاست کا ایک چیز ہوتی ہے, انہوں نے یہ بولا ہے, میں ایک سیکنڈ, مجھے یہ انہوں نے بولا کہ ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ہر شخص ذہنی سکون سے بھرپور زندگی گزار سکے. تو ذہنی سکون کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر سڑکوں کے اوپر آپ آفس آئیں تو آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آج ہفتہ ہے, یہ اتوار ہے, آج تو ناچنے والے اور ٹھمکے لگانے والے, گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کر عورتیں جو ہیں استغفر اللہ مجرا کرنے والی وہ سڑکوں پر ہوں گی, 144 نافذ ہوگی, رینجر کے اوپر پیٹرول بم پھینک رہے ہوں گے, پولیس ان کے اوپر شیلنگ کر رہی ہوگی. میں آج آفس نہیں جا سکتی, اور آپ کا باس کہے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ جیسے مرضی آئیں, نہیں آئیں گے آپ کی سیلری کاٹیں گے یا آپ کو فائر کر دیں گے. تو یہ حالات انہوں نے اسلام آباد کے, لاہور کے, باقی لوگوں کے, تو یہ ذہنی سکون نہیں ہے. ذہنی سکون کیا ہے کہ عوام اپنا بھرپور کردار ادا کرے, جس کو حکومت دی ہے وہ 5 سال پرفارم کرے. 5 سال شہباز شریف پرفارم نہیں کرے گا, زندگی میں دوبارہ اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے. اقتدار کے ویسے تو چہرہ دیکھیں گے لیکن اقتدار کے ایوان میں اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے. مریم نواز 5 سال میں پرفارم نہیں کرے گی, دوبارہ کبھی وزیر اعلیٰ نہ بنے, میں کہتا ہوں کبھی نہ بنے. پرفارم کرے گی, عوام الیکٹ کرے گی, بار بار بنے. کوئی اور ہے وہ پرفارم کرے, کوئی کسی اور کی ہے طاقت اتنی تو وہ آئے. لیکن یہ ذہنی سکون ہے کہ جہاں پر انتشاری بھلوائی کسی بھی طرح سے نہ آئے. بالکل. اچھا وکاس, ایک اور اہم بات ہے وہ یہ کہ پی ٹی ایم پہ پابندی لگائی گئی, اسے کالعدم قرار دیا گیا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اس بات کو, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسا تو نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ صرف ایک چھوٹا سا خاص طبقہ کہہ رہے ہیں, وہ بیسیکلی اپنی طرف سے نا مکتی بانی بنے ہوئے ہیں. لیکن ان کا یہ خواب چکنا چور ہوگا کیونکہ یہ 1971 نہیں ہے, اور نہ ہی وہ فوج ہے, نہ ہی حالات بدل گئے ہیں, پاکستان بدل گیا, وہاں کے معروضی حالات بالکل ڈفرینٹ تھے, یہاں پہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. یہ وہ فوج بھی نہیں ہے جو کہ اب آپ کو بتائے کہ آپ اپنی تنظیم کے اندر جس کا مقصد ایک شخص کی شہادت کہہ لیں, ہلاکت کہہ لیں, جس کو راؤ انوار کے جو قتل کا الزام تھا, جہاں پر اس نے نقیب کو قتل کیا, اور اس کے بعد جو کہ عدالتوں کے اندر معاملات ابھی بھی کہیں نہ کسی حد تک ہیں, وہ الگ سیپریٹ ایشو ہے. وہ ایک انسانی ایشو تھا, ایک وہ ایشو تھا جہاں پر آپ کہہ لیں کہ کیا کہتے ہیں ہیومینیٹیرین, اس ایشو کو لے کر یہ سیاسی ایشو میں کنورٹ ہوا. سیاسی سے بعد میں یہ فارن فنڈنگ میں کنورٹ ہوا, دشمن ملک کے انٹرسٹ میں کنورٹ ہوا, ریاست مخالف ایشو میں کنورٹ ہوا, وردی گردی اس طرح کے نعرے لگنے شروع ہوئے, جو انہی کو تحفظ افغانستان کے اس پار بیٹھے ہوئے ریاست کے دشمن اور دہشت گردوں سے تحفظ فراہم کر کے بارڈر پر ایک فوجی کھڑا ہے اس کے اوپر پتھراؤ سے شروع ہوا, اور پھر اس کے بعد اسی ریاست کے ایم این اے بن کر, اسی ریاست کے لاجز میں رہ کر, اسی ریاست کے وقت ریاست سے مراد پاکستان کے نظام کے تمام تر چیزیں استعمال کرتے ہوئے اسی ریاست کے ساتھ نمک حرامی کرنے پر ان کا اکتفا تھا. اور اب وقت نے ثابت کر دیا ہے, حکومت پاکستان نے ان کو کالعدم قرار دیا ہے. میں کہوں گا تھوڑا سا لیٹ کر دیا ہے. ان کو اس طرح کا کوئی بھی عناصر ہے اس کو جلد از جلد نمٹائیں. دوسرا یہ بلوائی تھے, یہ بیسیکلی بلوائی تھے نا, ہلا بولتے تھے, یہ کلنشن کوپ والے تھے, یہ آتش کرتے تھے فورسز کی گاڑیوں کو اور دہشت گردی کرتے تھے, اور دوسروں نے بھی شروع کر دیا ہے جو اسلام آباد میں ٹھیک ہے نا, راول پنڈی میں, لاہور میں. تو ان کو آپ نے لیٹ کیا ہے کالعدم, تو دوسروں کو بھی کچھ سوچ لیں بھائی, یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر اسی طرح لیٹ کر کے وہ کیا کہتے ہیں تھوڑی دیر کر دیتا ہوں میں, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. منیر نیازی صاحب کہتے ہیں نا ہمیشہ دیر کر. تو شہباز شریف صاحب آپ کے اوپر یہ فٹ نہ ہو جائے, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, کوئی کام کرنے میں, کسی کو بلانے میں,
کسی کو مٹانے میں, کوئی فیصلہ کسی لینے کو سمجھانے میں, ہاں کسی کو تھپڑ لگانے میں, کسی سے پیار کرنے میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. واہ واہ وقاص, یہ تو آپ نے بہت اچھے شعر, یہ سیاسی شاعر ہے. یہ سیاسی شاعر ہے اور بڑے سیاسی ماحول میں بات ہوئی. بہت شکریہ وقاص. یہ اگر تھوڑا سا جلدی کر لیں معاملات کو, تاکہ جو دشمن ہے اس کو دشمن کی طرح ٹریٹ کریں, جو دوست ہے اس کو دوست کی طرح ٹریٹ کریں. بہت شکریہ وقاص, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اور اگر شہباز شریف صاحب تک کو یہ کلپ پہنچا دے وقاص کا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں, تو پلیز اس بار دیر مت کریں. حکومت تک پہنچے بھائی, حکومت کیبنٹ تک پہنچے, یہ کہ دیر نہ کریں پلیز, جلدی کریں. پاکستان کے دوستوں کو اکٹھا کرنے میں اور دشمنوں کا کلا کم کرنے میں بالکل ہمیشہ دیر نہ کریں, ہمیشہ کیونکہ آپ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں. زبردست. اللہ حافظ.